السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، شکر ہے اللہ عز و جل کا، الحمدللہ اس نے ہمیں دوسرے عشرے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلے 10 دن اللہ نے اطمینان سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے اس عشرے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آنے والے 2 عشرے اللہ اس سے بہتر بنائے اور اچھی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ 11ویں تراویح میں اللہ کے فضل، اس کے کرم سے ہم نے 11واں پارہ مکمل سنا ہے۔ 150 آیتوں کا یہ پارہ ہے، 3 سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں۔ پہلی سورت سورہ توبہ اس کا تتمہ ہے، 30 پر 6 آیتیں سورہ توبہ کی اس پارے میں موجود ہیں۔ دوسری سورت سورہ یونس مکمل ہے۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، سورہ یونس مکی سورت ہے، اور اس کی 109 آیتیں مکمل 11ویں پارے میں موجود ہیں۔ تیسری سورت سورہ ہود کی 5 آیتیں ہیں، وہ سورت جس نے ہمارے نبی کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سورت جسے پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے، یہ سورہ ہود ہے۔ کل اس کی آیتیں زیادہ آ رہی ہیں، آج صرف 5 آیتیں اس کی پڑھی گئی ہیں۔ کل ملا کر آپ بھائی کہہ سکتے ہیں 5 109 اور 30 پر 6 کتنے ہوتے ہیں؟ جی 210۔ ان کو 100 نمبر دو میتھس میں، 210 ہوتے ہیں۔ 5 30 پر 6 109 کتنے ہوتے ہیں؟ 150۔ ٹھیک، کتنے ہوتے ہیں؟ 150 150۔ شاید میں سمجھتا ہوں آپ نے 190 سن لیا ہوگا، شاید میں یہی حسن ظن آپ کے بارے میں رکھوں گا۔ 109 ہے سورہ یونس میں، 109 ہے۔ میں بس ایسے مذاقاً آپ بھائیوں سے پوچھ لیتا ہوں، یہ کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں، مضامین سب سے پہلے 3 آیتیں جو شروع کی ہیں الحمدللہ، تبوک کی جنگ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے، یا آپ کی سنت ہے کہ آپ سفر سے جب واپس آتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھتے اور لوگوں سے پوچھتے آپ کیوں نہیں آئے، کیا عذر تھا، آپ کیوں نہیں آئے جنگ کے اندر؟ تو سارے لوگ آئے جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، ایک ایک کر کے 3 آیتیں، شروع کی 3 آیتیں پارہ نمبر 11 کی اسی کے تعلق سے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، جب آپ پلٹ کر جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے۔ ہماری ایک بیوی بیمار تھی اس لیے میں نہیں آیا، میرے پاس سواری نہیں تھی اس لیے میں نہیں آیا، فلاں چیز میرے، ایک ایک عذر آدمی پیش کرتا جائے۔ شروع کی آیتیں یہی اسی تعلق سے، پھر اس کے بعد میں آؤں گا انشاءاللہ اس کی تفصیل میں۔ پھر آیت نمبر 100 سورہ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام میں نام لے کر، نام کلیئرلی نام لے کر، مہاجرین اور انصار اور ان کے طریقے پہ چلنے والے 3 طبقے۔ ایک مہاجرین کے اندر بھی جو پہلے اسلام لے کر آئے، جو سبقت کرنے والے، ایسے اللہ کا لفظ دیکھو، والسابقون الاولون من المہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اللہ کا کلام ہے۔ اور اسلام میں سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام لے کر کے آنے والے انصار، مہاجرین اور انصار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی. صحابہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں, صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا, ان کا منہج ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہ 100 نمبر کی آیت آج کے تراویح کی ہمیں بتا دی. اس کے بعد میرے بھائیوں 104 نمبر کی آیت. جی گنہگار تو ہم ہیں, توبہ جب کرتے ہیں, توبہ کے ساتھ اگر ایک اور چیز کو ملا لیا جائے یا ملا لی جائے اس چیز کو, تو پھر ہماری توبہ بڑی مضبوط ہو جاتی. توبہ کے ساتھ ایک اور چیز کو اگر ملا لیا جائے, ہماری توبہ اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے. آج آپ صحیح بخاری کی حدیث سنیں گے انشاءاللہ, صحیح مسلم کی بھی حدیث سنیں گے. ایک بہت بڑے صحابی, الحمدللہ آج لوگ وہ نام رکھ رہے ہیں, پہلے میں نہیں دیکھتا تھا. کعب نام, کیا نام آج رکھ رہے ہیں لوگ, کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو پہلا لفظ جو ان کی زبان سے نکلا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, هل من توبتی ان اخلع صدقہ, اے اللہ کے نبی کیا میری توبہ میں صدقہ بھی نکالنا ہے. سبحان اللہ. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 نمبر کی آیت میں کہا, الم یعلموا, کیا جانتے نہیں ہو, الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اس کے بعد توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ صدقہ بھی قبول فرماتا ہے. کوئی بڑا گناہ ہو جائے نا, بڑا کیا چھوٹا بھی گناہ ہو جائے, گناہ ہوتا ہے. گناہ کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی. گناہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, مگر جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ذات سب سے بڑی ہے, وہ ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے. تو جب بھی توبہ کرو گے, توبہ کے ساتھ صدقہ ملا لیا کرو, توبہ کے اندر بڑی جان آ جائے گی. سبحان اللہ. قرآن کی یہ آیت کریمہ ہمیں وہ بتاتی ہے. جی صدقے کو اور توبہ کو اللہ نے ملا کر ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد 107 اور 108 یہ 2 آیتیں لوگ مسجدیں بناتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ان کی دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے. جی ہاں, کبھی کبھی تو رونا آتا ہے. یہ ایسے ہی ڈھونگ کرنے کے لیے لفظ نہیں بول رہا ہوں, یا ایسے ہی برسبیل تذکرہ زبان پہ لفظ آ گیا نہیں بول رہا ہوں. یہاں ایک مسلک کی مسجد ہے, دوسرے مسلک والوں کو دیکھا نہیں جاتا. 4 گز پر اور ایک مسجد بنائیں گے, بس دماغ میں نیت یہ ہوتی ہے ہمارے مصلی ادھر نہیں جانا. سبحان اللہ. کہاں تم اللہ کے لیے بنا رہے ہو بھائی, کہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم بنا رہے ہو؟ تم اپنی جماعت کو بچانے کے لیے, اپنے طبقے کو بچانے کے لیے, اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے تم مسجد بنا رہے ہو. دیکھو آج 2 مسجدوں کا تذکرہ بیک ٹو بیک تمہاری زبان میں, لگاتار ایک کے بعد دوسری. 107 نمبر میں ایک مسجد, 108 نمبر میں ایک مسجد. وہ لوگ اتخذوا مسجدا, وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی. درارا, اس مسجد کا نام مسجد درار ہے. لوگوں کو ستانے کے لیے, مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے, وہ تفریقا بین المؤمنین, مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے مسجد بناتے ہیں لوگ. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, اللہ رسول کے دشمنوں کو جگہ دینے کے لیے مسجد بناتے ہیں. مسجد کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ نے نبی سے کہا وہ مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھنا جا کر, لا تقم فیہ ابدا, کبھی آپ نہیں جائیں گے اس مسجد میں. اللہ کے نبی کبھی آپ جا کر وہاں نماز نہیں پڑھیں گے. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی, یقیناً وہ مسجد جس کی بنیادیں, جس کی اینٹیں, اللہ اکبر, جس کا پایا, ہماری دکنی زبان میں جس کا پایا, جس کی بنیادیں سبحان اللہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے, آپ وہاں جا کر نماز پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد آج جب بھی آپ مدینہ منورہ جائیں گے, آج ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی آپ کو مدینے میں ایک مسجد کے اوپر. کیا نام ہے مسجد کا؟ ذرا زور سے, مسجد قباء. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے, اپنے گھر سے وضو بنا کر ہفتے کے روز, بروز ہفتہ, بروز سنیچر, وضو بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے نکلتے. سبحان اللہ. کیا عمر رہی ہوگی جب نبی کی؟ ارے کچھ تو بولو, آج آپ لوگ رانگ روٹ جا رہے ہیں. جی ہاں, کیا عمر رہی ہوگی؟
53 تو تب تھی جب مدینہ آئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 50 پر 3 سال تھی، اس کے بعد کی ہی عمر ہے یہ۔ وہ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 کلومیٹر 3.9 کلومیٹر 3.9 کلومیٹر ہے وہ مسجد قباء جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ چل کر جاتے وضو بنا کر، کبھی سواری پر جاتے اور اس مسجد میں جا کر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتے، اور آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، جو اپنے من تطہر فی بیتہ، جو گھر میں وضو بنائے پھر اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اسے مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ آج ہے مسجد، آج کی نماز تراویح میں وہ مسجد ہے، سبحان اللہ۔ جی مسجدیں کس نیت سے بنانی چاہیے، آج ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا اس پر میں تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، کل کا میرا ایک وعدہ ہے، یاد ہے آپ کو؟ کیا وعدہ؟ آج آ گئی وہ آیت، نصیب دیکھو ہماری 113 نمبر کی آیت۔ کسی نبی کے لیے، اللہ کیسا کہہ رہا ہے، کسی نبی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، اور نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ آیت سمجھ میں آئی؟ اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بزرگان دین، آیت سمجھ میں آئی؟ کسی نبی کے لیے، پہلے نبی کا نام، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اب اللہ کا لفظ سنو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، گرچہ کہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، حالت شرک میں اگر مر گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے۔ 113 نمبر کی آیت، 114 نمبر کی آیت، سبحان اللہ۔ آئے گا وقت انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 120 پر 2 نمبر کی آیت۔ یہ دور کون سا ہے بھائی؟ یہ دور کون سا ہے؟ جنوں کا، فتنوں کا دور ہے، سبحان اللہ۔ فتنوں کا تو دور اسی زمانے سے شروع ہو گیا۔ عربی اور اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں، یہ دور تخصص کا دور ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا، مجھے معلوم ہے اتنی اچھی اردو ہماری نہیں ہے، یہ دور تخصص کا ہے، نہیں یہ نہیں سمجھ میں آیا، اور ذرا انگریزی میں آتے ہیں، اسپیشالٹی کا دور ہے۔ کون سا؟ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ MBBS بیچارے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، MBBS کی اتنی اہمیت، بڑے مشکل سے پڑھتے ہیں یہ لوگ، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اہمیت کس کی ہے؟ جو یہ اس کے بعد کسی ایک خاص فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے۔ کیا کیا ماہر؟ بال میں ماہر، ناک میں ماہر، ہڈی میں ماہر، دل میں ماہر، بلڈ میں ماہر، رگوں میں ماہر، ایک باڈی میں کتنے ماہر نکلتے ہیں۔ اسپیشالٹی کا دور ہے۔ میں ایک مرتبہ ہڈی میں درد کے لیے ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں، وہاں جاؤ آپ جسم کے اندر یہ کرتے ہو، اللہ عز و جل نے کہا دین میں ایسے کرو۔ اللہ اکبر۔ ہر کسی سے مت پوچھو فتوے، ہر کوئی لائق نہیں ہے فتوا دینے کے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 122 سورہ توبہ، فرمان الہی، اللہ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ ضروری نہیں کہ سارے مومن باہر نکلیں اور مدرسوں میں جا کر پڑھ کر کے آئیں، ایک جماعت نکلے گی، رب کا کلام ہے، سارے لوگوں میں ایک چھوٹی سی جماعت نکلے گی، وہ جا کے پڑھے گی، مدرسوں میں، بڑے بڑے اداروں میں علم حاصل کرے گی 8 سال، کتنے سال؟ یہ بیسک علم ہے، 12 سال، اس کے بعد زندگی ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، پھر اس کے بعد پھر وہاں جا کر پھر 4 سال مدینے میں، کتنے ہوئے؟ 12 بھی 4، 16۔ اللہ نے کسی کو موقع دیا پھر 4 سال، پھر 4 سال، کتنے؟ زندگی کے 24 سال لگا کر، زندگی کے 24 سال لگا کر، بچپن سے 7-8 سال کی عمر میں ماں باپ سے دور رہ کر، بھائی بہنوں سے دور رہ کر، اور جو معمولی سوکھا روکھا کھا کر یہ بچے پڑھ کر PhD ڈاکٹر ہو کر مدینے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ کون کی ایک انجینئر کھڑا ہو کر شروع ہو جاتا، اسے قرآن پڑھنے سے نہیں آتا ٹھیک سے، اب وہ فتوے دینا شروع ہو جاتا ہے، فتوے دینا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی قسم ان لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، قرآن کے الفاظ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، ان سے تم فتوے لوگے، دین حاصل کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے نہیں کہ بھائی کسی سے پوچھنا ہے، جیسے ڈاکٹروں میں آ کر بولتے نا اسپیشلسٹ کے پاس ہی جاؤ، بچوں کا وہ فلاں اسپیشلسٹ ہے، دین میں عمل کرو،
دین میں اللہ نے جنہیں علم دیا ہے اپنے مسائل ان کے سامنے حل کرو، اللہ یہ امت کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد 109 آیتیں ہیں الحمدللہ، اس میں صرف تین چیزیں ہی بتاؤں گا میں۔ 109 آیتیں حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے، ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر، ان کے نام سے سورت ہے۔ نبوت پر 8 نمبر کی آیت، کیا نمبر ہے؟ اللہ کا فرمان کیسا ہے سنو، سبحان اللہ۔ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں آئی، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ فنفعها، کسی قوم کو اس کے ایمان نے ویسے فائدہ نہیں پہنچایا جیسے حضرت یونس کی قوم کو ان کے ایمان نے فائدہ پہنچایا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بھائی نہیں آیا تو بولو نہیں آیا، پھر دوبارہ کرتا ہوں اچھے انداز میں، ٹانی روڈ کے انداز میں اتر کے کرتا ہوں۔ جی آیا نہیں آیا؟ ہاں، کسی بھی قوم کو ایمان لے کر کے آنا فائدہ نہیں پہنچایا سوائے حضرت یونس کی قوم کی، اللہ ایسا کہہ رہا ہے۔ عذاب سامنے دیکھ لی، آثار عذاب کے شروع ہو گئے، اس وقت ایمان لے کر آنا، توبہ کرنا یہ فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن اللہ کہتا ہے اس میں حضرت یونس کی قوم الگ ہے، ایسی توبہ انہوں نے کیا سبحان اللہ۔ اور میں نے کئی بار تمہارے سامنے کہا ہے، سارے یہاں تک کہ نبی بھی چھوڑ کے چلے گئے، نبی کو گارنٹی ہو گئی یہ قوم برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی قوم، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا ابھی عذاب آنے والا ہے ہمارے اوپر، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، یہ ہے حدیث میں، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو سب کو لے کر میدانوں میں نکل گئے، باہر آ گئے، اور اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، استغفار کرنا شروع کیے، اتنا کیے اللہ نے عذاب ہٹا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی اللہ نے کہا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے عذاب آنے کے بعد ٹلا ہو سوائے قوم یونس کے۔ اور ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام چلے تو گئے، مگر ہر آنے والے مسافر سے پوچھتے تھے کیا ہوا اس قوم کا، کیا ہوا اس قوم کا، سبحان اللہ۔ کہا کہ وہ قوم بچ گئی، حضرت یونس واپس آنا نہیں چاہے، پلٹ کر دوسری جگہ چلے گئے، پھر وہ واقعہ الگ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہے۔ اس کے اندر دوسری بات جو مجھے کہنی ہے، سورہ یونس کے اندر 16 نمبر کی آیت، کیا نمبر؟ اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قل لو شاء اللہ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہیں سناتا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے تمہیں اس کا علم دیتا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بھی۔ اس کے بعد غور سے سننا، یہ آج ہماری کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، پڑھو یہ آیت میرے ساتھ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کیا بات ہے معلوم؟ جی ہاں، نبی نے اپنی زندگی کو اپنی دعوت کے لیے دلیل بنائی۔ نہیں، یہ اتنا اچھا لفظ ہمارے ذہنوں میں جلدی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود کی زندگی کو اپنی دعوت کے لیے دلیل بنائی۔ آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ نبی نے کہا 40 سال گزارا ہوں تمہارے بیچ میں، کبھی جھوٹ سنے ہو مجھ سے؟ کبھی میں نے امانت میں خیانت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کبھی میں نے کسی کو ستایا ہے؟ جب میں لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ کے بارے میں کیسے بول سکتا ہوں؟ میری خود کی زندگی کھلی کتاب ہے، میری زندگی کو دیکھو، میری گزشتہ زندگی کو دیکھو اور میری دعوت کو مان لو۔ اللہ اکبر۔ ہے آج کوئی دائی ایسا؟ ہے آج کوئی دائی ایسا؟ جی کیوں اس مسلمانوں کی دعوت میں اثر نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان صحیح نہیں ہے۔ مسلمان یہ بول نہیں سکتا دیکھو میری زندگی کو، میری زندگی کھلی کتاب ہے، میری دعوت کھلی کتاب ہے۔ نہیں، اسلام اور مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آئے سمجھ میں آئی؟ آئے سمجھ میں آئی؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سرسری کے اندر، سبحان اللہ، 20 منٹ اس میں لے لیا ہوں معذرت کے ساتھ، کسی ایک یا دو پر بات کر کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک ہی اچھے انداز میں کریں گے۔ سرسری آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو 4 سال سے پانی نہیں نہایا۔ ارے بھائی کیوں اترا رہے ہو بھائی، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اسی کو تو دنیا ولی مانتی ہے۔ جو 4 سال سے، دیکھو نا آپ، جو 4 سال سے 10 سال سے پانی نہیں نہاتا ہے، جس کے بدن سے ریلیں نکلتے رہتے ہیں، جو تھوک دیا تو لوگ تھوک اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں،
ہمیشہ ہاتھ میں کٹورا لے کر پھرتا رہتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں یہ ولی ہے اور یہ مر گیا تو اس کی درگاہ بنے گی، لوگ اس کا عرس نکالیں گے، یہ ولی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے کہا ولی یہ ہے۔ آج کی نماز تراویح میں رب نے کہا یہ ولی ہے۔ 62، 63، 64 سورہ یونس پارہ نمبر 11 سورہ یونس میں اللہ کا کلام ہے، الا ان اولیاء اللہ، یہ رب کا کلام، خبردار خبردار، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی اللہ کہہ رہا ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جس کے اندر پائی جاتی ہیں چیزیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا چیزیں بھائی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے ترجمہ سمجھ گئے ہوں تو پھر کسی ایک چیز پر بول کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ ایک کام کرتے ہیں، آج سرسری پر ہی آج کا درس ختم کرتے ہیں، کسی کی بھی تفسیر پہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ اتنا زور سے بولنا کو جی نہیں بولے تو میں ہی جل گیا ذرا خود کے واسطے۔ بہرحال جی، اللہ نے جو کہا اسے سن لیجئے انشاءاللہ۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اس دور میں یہ چیز اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ولی کو دو چیزیں کبھی نہیں ہوتی، اسے خوف نہیں ہوتا، اسے غم نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہوتا۔ خوف بولتے ڈر کو، کسے بولتے ہیں؟ ڈر کا تعلق فیوچر سے ہے، ڈر کا تعلق پاسٹ سے نہیں ہے۔ ولی کبھی فیوچر کا ڈرتا نہیں، لا خوف علیہم۔ اور غم کا تعلق ماضی سے ہے، پاسٹ سے ہے، فیوچر سے نہیں، سبحان اللہ۔ نہ گزرے ہوئے پہ اسے کبھی غم ہوتا ہے اور نہ آنے والے پر اسے سبحان اللہ کبھی خوف ہوتا ہے، بڑا مطمئن رہے گا وہ۔ جب لوگ ڈرتے رہیں گے، دنیا ڈرتی رہے گی، ولی بڑا مطمئن رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے، سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کتنے لے کر آئے؟ 350 نا، 524 بھی لے لیں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ولی کی پہچان ہے یہ، کبھی غم نہیں ہوگا، کبھی ولی ڈرے گا نہیں، الحمدللہ۔ یہ دو چیزیں ولی کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ کا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ بنیاد ہے ولی کی، یہ بنیاد ہے۔ سنیں گے؟ اللہ سے میں دعا کروں یہ اللہ ہم سب کو ولی بنائے جی، سب کی درگاہیں بن جائے گی بات میں جی، اللہ نہ کرے وہ کبھی دور آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبھی وہ شرک کے قریب بھی اللہ لے کر نہ جائے جی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی پہچان دوسری آیت میں بتائی گئی ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوگا، کبھی توحید میں ٹس سے مس نہیں ہوگا، وہ کبھی شرک کی دعوت نہیں دے گا، وہ مومن ہوگا پکا، اور وہ اللہ کا ڈرنے والا متقی انسان ہوگا۔ ایمان اور تقوی، کتنی بات بولو نا، زور سے بولو، وہ لفظ بولو، یہ پہچان ہے ولی، جس میں ایمان ہے، جس میں تقوی ہے، اللہ کہتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سرسری تھا، 5 منٹ صرف باقی ہیں، آپ ہی کہہ دو کیا بتاؤں آپ کو۔ کل کی دعا بول دوں یا پھر جو ہے 3 صحابہ کرام جن کی توبہ قبول ہوئی ہے، سبحان اللہ، بڑا قریب دل کے میرے واقعہ ہو، مجھے ایک باپ اور بیٹے کی طرح دکھتا ہمیشہ واقعہ ہو، جی ہاں سبحان اللہ۔ 20 سال سے بخاری کی حدیث بولتا آ رہا ہوں، مگر جب بھی میں بولتا ہوں مجھے اور محبت بڑھ جاتی، جی ہاں۔ صحابہ اکرام میں جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک، اگر آپ پڑھ لیں گے تو میں آگے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پڑھ لو آپ ایک بار انشاءاللہ، پڑھ لو، ٹھیک ہے، پڑھ لیں گے انشاءاللہ جی، ایک بار پڑھ لو۔ جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مسجد میں بیٹھے، سبحان اللہ، ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کیوں بھائی تم نہیں آئے؟ سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، میں درخواست کرتا ہوں مسجد والوں سے اس پر عمل کرنے کا ہمیں موقع دیں انشاءاللہ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قدم من سفر، جب کسی سفر سے واپس آتے، بدأ بالمسجد، مسجد سے شروع کرتے، فرکع فیہ رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھتے، مسجد میں بیٹھ جاتے وہیں پر، سبحان اللہ۔
80 سے زیادہ لوگ تھے جو نہیں آئے جنگ میں، سب آئے، سب نے آ کر عذر پیش کیا. فقبل منہم رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سب کو مان لیا، ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ. ظاہر کو دیکھ لیا، باطن کو اللہ کے حوالے کیا. سبحان اللہ. پھر کعب بن مالک کہتے ہیں میں آیا اور میں نے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ لفظ ہو سکے تو یہ مسجد رحمانی سے لے کر جو عربی کا لفظ، تبسم تبسم المغضب، بولو ذرا زور سے بولو. اللہ اکبر. آپ مسکرائے، کون؟ اللہ کے رسول مسکرائے مجھے دیکھ کر، مگر وہ مسکراہٹ میں غصہ تھا. اللہ اکبر. کیسا؟ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے مگر مسکرانے میں غصہ تھا. کبھی کبھی ماں باپ ایسا کرتے ہیں، ہنستے ہیں مگر ہنسنے میں بھی غصہ رہتا ہے. نبی مجھے دیکھ کر مسکرائے، تبسم تبسم المغضب. پھر نبی نے مجھ سے سوال کیا، ما خلفک الم تکن قد اشتریت ظہرا، کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ سواری نہیں تھی تمہارے پاس؟ سبحان اللہ. میں نے جواب دیا، واللہ ما کان لی عذر، اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں، میں ہر طریقے سے اچھا تھا. سبحان اللہ. اما ھذا، جب میں نے کہا کوئی عذر نہیں، سستی سے پیچھے رہ گیا، نبی نے کہا یہ 80 لوگ آئے نا، یہ جو 80 لوگ آئے. سبحان اللہ. اما ھذا فقد صدق، یہ ایک آدمی سچ بولا ہے. قم، اٹھو یہاں سے. کیسا ہے وہ لفظ؟ قم، یہاں سے اٹھو. حتی یقضی اللہ فیک، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، چلو یہاں سے نکل کر. سبحان اللہ. باقی قصہ پڑھ لیں تو اچھا ہے. آپ لوگ پڑھیں گے؟ پڑھ لیں گے؟ کچھ بھی؟ ہاں، وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا ہے. کئی لوگ مجھے بولتے ہیں تمہیں اتنی بار وقت وقت بولتی، وہ نہیں بولے اس کا بولے تو ابھی ذرا بول سکتے تمہیں. کیا بھائی تم اتنی مرتبہ وقت وقت بولتے ہیں، وہ نہیں بولے اس کا بولے تو اور 4 لفظ بڑا کو بول سکتے ہیں تمہیں. کیا کریں، عادت پڑ گئی. دعا کرو عادت چھوڑ جائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ عادت میرے سے شاید ہٹا دے. سبحان اللہ. وہ چلے نکل کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو چلو یہاں سے. میں جب جا رہا تھا باہر، میں نے پوچھا میرے جیسے اور کوئی ہے؟ کہا اور 2 صحابہ ہیں، آپ کی طرح ان کا بھی مسئلہ ہے. سبحان اللہ. ہلال ابن امیہ، کسی کا نام اگر آپ ہلال رکھتے ہیں، بڑے صحابی کا نام ہے. اور ایک نام ہے، میں یہ نام نہیں دیکھا، یہ جب میں بولتا ہوں تبھی نوٹ کر لو. 2 مہینے کے بعد مجھے مل کر پوچھو گے آپ فلاں درس میں ایک نام بولے تھے، وہ نام بولے تو میں کل کیا بولا تھا میں بھول جاتا ہوں. مرارہ، نام کیا صحابی کا؟ مرارہ بن ربیع. سبحان اللہ. یہ 3 صحابہ تھے جن کی توبہ قبول ہوئی. ہلال ابن امیہ، کعب بن مالک، مرارہ ایک نام. کیا نام؟ میں تو میری پوری زندگی میں کسی بچے کا نام سنا نہیں ہے، کبھی نہیں سنا میں. سبحان اللہ. لیٹسٹ نیو نام رکھنے کی خواہش رہتے نہیں. صحابی کا بھی نام ہے، لیٹسٹ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ رکھ سکتے ہیں اس کو. مرارہ کہا، تب میرے دل کو سکون ملا، میں اٹھ کر چلا گیا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں 40 دنوں تک، پورا واقعہ میں نہیں بولوں گا آپ کے سامنے، 40 دنوں تک نبی نے کہا کوئی ان سے بات نہیں کریں گے، کوئی ان سے بات نہیں کریں گے. مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے. میں ایسی حالت میں پورا مدینہ، کوئی مجھ سے نہیں بات، میری بیوی بھی نہیں بات کر رہی، میرے خاندان والے بھی مجھ سے نہیں بات کر رہے، کوئی مجھ سے نہیں بات کر رہا ہے. میں اکیلا ہوں، سارا مدینہ میرے لیے اجنبی ہے. سبحان اللہ. مگر میں نماز گھر میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسی حالت میں بھی نماز میں مسجد میں ہی جا کر پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. جی ہاں مسلیوں، میرے بھائیوں، ذرہ ناچاقی ہو جاتی ہے، مسجد میں کوئی ذمہ دار ذرا منہ ٹیڑھا کر کے بات کر دیا، میں کہیں کو جا کر نماز پڑھوں، میں گھر میں ہی نمازیں پڑھ لیتا ہوں. سارا مدینہ نہیں بات کر رہا ہے. اور کعب بن مالک کہتے تب بھی میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں، یہ لفظ سن لو، یہی میں کہتا ہوں وہ باپ اور بیٹے کا جو کنیکشن ہوتا ہے، پیغمبر اور امتی کا کنیکشن دیکھو. وہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کے پاس آتا، وہ فی مجلس ہی بعد الصلاۃ، آپ بیٹھے رہتے، اطراف میں لوگ بیٹھے رہتے نماز کے بعد. فأسلم، میں سلام کرتا نبی کو، میں اللہ کے رسول کو سلام کرتا. وأقول فی نفسی، اور میرے دل میں میں کہتا، حرک شفتیہ برد السلام علیہ، آپ نے ہونٹ ہلا کر میرا جواب دیا، میں آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا. دیکھو کتنا اچھا لفظ ہے، میں آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا، آپ نہیں دیتے جواب، آپ ہونٹ نہیں ہلاتے. عملہ، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا تو آپ جواب دیتے، میں جب نماز میں کھڑا ہو جاتا تب آپ جواب دیتے. سبحان اللہ. بہت اچھا واقعہ ہے، بہت اچھا واقعہ ہے. اس واقعے کی جان کیا ہے؟ 50 دنوں کے بعد اللہ عز و جل ان کی توبہ قبول کیا. 50 دن اسی حالت میں رہے، توبہ قبول کیا. اور اس کے اندر ایک لفظ یہ بتایا گیا ہے، اس وقت امت کو اس کی سخت ضرورت ہے. سبحان اللہ. لفظ یہ ہے، خود وہ کہتے ہیں انما نجانی اللہ بالصدق، میں سچ بولا اس لیے اللہ نے مجھے بچایا.
اور آج یہی سچ یہ پوری امت کے اندر نظر نہیں آتا بھائیو. مسلمان سچا نہیں ہے بھائیو، مسلمان سچا نہیں ہے. آج خود مسلمان سے کہتا ہے، مسلمان سے بیپار کرتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، غیروں سے بیپار کرتے ہوئے ہمیں اطمینان ملتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ گواہی دیتے ہو. کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ نے مجھے بچایا سچ کی وجہ سے، اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ مر جائیں مگر کبھی جھوٹ نہ بولیں. دعا کرو میرے بھائیوں، سچ بولو، زندگی میں سچ بولو. انشاءاللہ تعالی اللہ جیسے کعب کو کامیاب کیا رضی اللہ عنہ، اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ. یہ پہلی چیز ہے، مختصر میں نے کہا ہے. دعا کا بول کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. کسی نبی کے لیے جائز نہیں اور نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرے سبحان اللہ جو شرک کی حالت میں مرے ہیں. 1-2 منٹ غور سے سن لیجئے انشاءاللہ. یہ آیت اتری کیوں؟ یہ آیت اترنے کا سبب کیا ہے؟ کچھ آیتوں کا سبب ہوتا ہے اترنے کا سبب. کیوں اللہ ایسا بول رہا ہے؟ 113 نمبر کی آیت، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4670 پر 5 حدیث کا نمبر ہے. سنیں انشاءاللہ یہ آیت اتری کیوں سنیں گے یا آپ دعا پڑھ کے ختم کرو انشاءاللہ. سبحان اللہ. کچھ دنوں پہلے میں بولا 8ویں تراویح میں نے تمہارے سامنے کہا یہ حدیث ابھی پڑھ رہا ہوں. جی ہاں، ابو طالب، کون؟ ابو طالب انتقال ہو رہے تھے. ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. پہلے سے ان کے پاس 2 آدمی بیٹھے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے 2 آدمی پہلے سے تھے. کیا نام ہے 2 آدمی کا؟ ایک ابو جہل، دوسرا بولو عبداللہ بن 2 آدمی پہلے سے کھڑے تھے. اللہ کے نبی سے پہلے 2 آدمی آ گئے تھے. سبحان اللہ. ایک ابو جہل اور دوسرا بولی عبداللہ بن ابھی پورا آ رہا ہے، دم اٹک جا رہی ہے. جزاک اللہ خیر. اتنا آپ نے کہا، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. عبداللہ بن ابی امیہ 2 آدمی پہلے سے کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں. آخری وقت تھا، انتقال ہونے سے پہلے کے کلمات ہمارے لیے بھی دلیل ہے. اگر آپ کسی ایسے انسان کے سامنے جاتے ہیں آپ کو تلقین کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تلقین. بولو بول کے نہیں بولنا. مرنے والے کو معلوم وہ حالت کیا ہے، جب ہم وہ حالت میں آئیں گے تب پتہ چلے گا. اسے بولے وہ تکلیف میں نہیں بولتا بول دیا تو پریشانی ہو جائے گی. اس لیے اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ خود پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپس میں پڑھیں گے، ہمیں دیکھ کر ان کے ذہن میں آئے گا، وہ لاسٹ مومنٹ پر انہیں خیال آئے گا، وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تلقین کرو. کیا کرو؟ تلقین. اگر وہ واقعی پڑھنے کے لائق ہیں، وہ خود بولتے ہیں مجھے پڑھاؤ. کبھی کبھی کوئی بولتے ہیں تو بڑی نرمی سے انہیں پڑھاؤ انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. آپ جو ہے ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، حضرت نہیں کہنا چاہیے، ابو طالب سے کہہ رہے ہیں یا امی، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. میں اللہ کے پاس ایک کلمہ ہے وحاجک لک بہا عند اللہ عز وجل، اللہ کے پاس میں انشاءاللہ اس کلمے کو لے کر میں سفارش کروں گا. حاجہ کا معنی جھگڑا کرنا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا. ایک طرف نبی بول رہے ہیں سبحان اللہ، اور دوسری طرف یہ 2 آدمی یہ کنٹینیو یہ بھی بول رہے ہیں، دونوں بول رہے ہیں. وہ یہ بول رہے ہیں باپ دادا کا طریقہ چھوڑو گے، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے. آخر میں ابو طالب کہتے ہیں نہیں بیٹا، تمہارے طریقے پہ نہیں، میں میرے والد عبد المطلب کے طریقے پہ مر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، انتقال ہونے کے بعد، ابو طالب کے مرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں تمہارے لیے دعا کروں گا ضرور انشاءاللہ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب تک اللہ مجھے نہیں روکے گا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ نے آج کی نماز تراویح کی آیت اتار دی. کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ ابھی سمجھ میں آئی آیت؟ اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر دے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کو، انہوں نے یہ آیت کی شرح میں یہ تفسیر، یہ حدیث کو انہوں نے پیش کیا ہے. اب ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں محنت کرو. جو مشرک ہیں، جو بدعاتی ہیں، اللہ کے لیے محنت کرو، محنت کرو. سبحان اللہ. وہ ناراض ہو جائیں اچھے انداز میں انہیں شرک سے روکو، انہیں بدعت سے روکو. سبحان اللہ. کہیں ایسا نہ ہو مرنے کے بعد ہم ان کے لیے دعا تک نہ کر سکیں. اس لیے اللہ میرے بھائیوں کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ایک بات. دوسری بات، کل کا وعدہ ہے ختم کر لیں گے. مرنے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. دفنانے کے بعد آپ نے کہا ہے، حضرت عثمان کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے. یہ دو حدیثیں بول کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. حضرت عثمان کہتے ہیں دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان يسأل. ان کے لیے دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی ان سے پوچھا جائے گا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث یہ ذرا غور سے سننا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عمر بن عاص نے اپنے بچوں سے کہا رضی اللہ عنہما، مجھے دفن کرنے کے بعد، قبر میں دفن کرنے کے بعد فاقیموا حول قبری، میرے قبر کے اطراف کھڑے ہو جاؤ. حول قبری قدر ما تنحر، کتنی دیر کھڑے ہو جاؤ؟ ایک اونٹ ذبح کر کر اس کا گوشت بانٹنے تک کھڑے ہو جاؤ. حتی استأنس بکم وَأَعْلَمَ مَاذَا يُرَاجِعُ بِهِ رُسُولُ رَبِّي، یہاں تک کہ میں مانوس ہو جاؤں قبر سے اور جو فرشتے آئیں گے ان کا میں جواب دے لوں، اس وقت تک تم میرے لیے دعا کرتے رہنا. سبحان اللہ. اونٹ کاٹ کو بانٹنے تک کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ بھائی کچھ تو کھولو، منہ کھولو، جس نے کاٹا ہے وہ تو بولو. 6 گھنٹے لگتے ہیں. سبحان اللہ. 6 گھنٹے تمہارے میرے لیے 6 گھنٹے لگتے ہیں، عرب کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. کتنا؟ اور یہ حدیث ان کے لیے بولی گئی ہے چلو آدھا گھنٹہ ہی پکڑ لو، زیادہ سے زیادہ 45 منٹ پکڑ لو، زیادہ سے زیادہ. جی وہ بڑے تیزی سے کرتے ہیں وہ. سبحان اللہ. اتنی دیر، یعنی بولنے کا مقصد یہ ہے تھوڑی دیر کھڑے رہو قبر پر، کھڑے ہو کر دعا کرو. کیا دعا مانگنا ہے؟ یہی ہے اصل مسئلہ. ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، ہاتھ چھوڑ کر مانگنا ہے. کیسے مانگنا ہے دعا؟ جی چلو ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، بول دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں. جی ابن عثیمین، شیخ بن باز، شیخ عبد المحسن العباد، دنیا کے سارے بڑے علماء یہی کہتے ہیں. اس جگہ پر یہ نہیں کہا گیا ہاتھ اٹھانا ہاتھ چھوڑنا. جس جگہ پر ایسا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہاتھ اٹھانا بہتر علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو شرم آتی ہے خالی ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. کیا دعا کرنا؟ اللہ کی تعریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد ایک دعا بڑی اچھی اللہ کے نبی نے کی. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. بڑی اچھی دعا ہے. جی ہاں یاد کر لیں یہ دعا انشاءاللہ. اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہو رہی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں 3-4 الفاظ کثرت سے ریپیٹ کرو. کثرت سے کیا الفاظ ہیں؟ میں علماء کا لفظ پڑھتا ہوں. اللہم اغفر لہ، یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ زور سے بولو. اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اتنا چھوٹا سا لفظ اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اور سبحان اللہ علماء ویکرر الداعی هذا الدعاء ما شاء اللہ. دائی دعا کرنے والے کو چاہیے تکرار سے کرے، بار بار ریپیٹ بار بار. اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ثبتہ بالقول الثابت. کثرت سے کرے. ساتھ میں اگر اسے بھی ملا لیا جائے اللہم فسح لہ قبرہ، اللہم نور لہ، اتنا بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا میں اثر آئے گا اور انشاءاللہ آپ حق ادا کر پائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل دین کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی ذرا ٹائم زیادہ ہوا ہے بھائی، کل سے ٹائم پر ہوگا انشاءاللہ، ڈریے گا نہیں. اللہ قرآن کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.